اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں، اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس سے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجیے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیا، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایٹا والی سے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ کوشچن پوچھا تھا میں اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا.
وہ بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس مائی لارڈ، if your lordship may just permit me, دو اے کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا. وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنس، یہ سارا. اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604. اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739 اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو. ایز آئی سبمیٹڈ مائی لارڈ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے، پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751. Then PL 1994 Supreme Court 105 and PLD 2000 Supreme Court 869. Item 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا فورتھ شیڈیول میں، لارڈ شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا، لیجسلیٹو لسٹ کا. آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے، لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے، which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا. اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ، سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265. اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923 سے ای سب ہیڈ. Intents of the framers of the Constitution, یہ ججمنٹ 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202. اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی.
interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, Natural. not one part. ये PLD 1999, Supreme Court, page 57. इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888. इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है, जी that's correct my lord. 888। जी इसका at page 905 subhead H. Already PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है. इसका सब C at page 598. And again, PLD 1992, Supreme Court 595.